ہو پوری دنیا قربان ہو جائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہاں کے ذرات، وہاں کے لمحات، وہاں کی مٹی، وہاں کی سرزمین بڑی خوش نصیب ہے کہ وہ نالین مبارک جسے معراج کی رات میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہن کر اپنے قدم مبارک میں اپنے نالین کو پہن کر آپ آسمانوں کا سیر کر رہے ہیں، عرش اعظم پر پہنچے۔ آپ نے اپنے جوتوں کو نکالنا چاہا، آپ نے اپنے نالین مبارک کو نکالنا چاہا تو کہا اے میرے محبوب تم جوتوں کو پہنتے ہوئے چلے آؤ، اے میرے محبوب عرش اعظم تمہارے نالین کو چومنے کا مشتاق ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا یا رسول یا اللہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ دور پر تجھ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے تو تم نے کہا تھا، قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو نکال لو، انکا فی الوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ تم طویٰ کے مقدس مقام میں اپنے رب سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے رب سے ہم کلامی کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ اے موسیٰ اپنے جوتوں کو نکال دے۔ یا اللہ تو نے وہاں پر موسیٰ کو ان کے جوتوں کو نکالنے کا حکم دیا تھا، لیکن آج اے میرے رب تو حکم فرما رہا ہے، اے محبوب اپنے نالین کو پہن کر کے آ جاؤ۔ رب فرماتا ہے، رب جواب دیتا ہے، اے میرے محبوب وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، تم حبیب اللہ ہو، میرے محبوب ہو۔ موسیٰ کا مقام اور ہے اور تمہارا مقام اور ہے۔ اے میرے محبوب جب سے عرش اعظم نے سنا کہ مصطفیٰ جان رحمت معراج کی رات میں تشریف لائیں گے، یہ عرش اعظم تمہارے نالین کو چومنے کے لیے مشتاق ہے، اس لیے اپنے نالین کو پہن کر کے چلے جاؤ۔ یہ مدینہ منورہ وہی پاک سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نالین مبارک کو پہن کر چلا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کی اولادوں میں سے ہے، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت داؤد طائی نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، انہوں نے کہا آپ اللہ کے ولی ہیں میرے لیے دعا کیجئے، انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول کے خاندان کے ہیں، آپ حسین کی اولادوں میں سے ہیں، آپ فاطمہ زہرا کے بیٹوں میں سے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ الغرض دونوں لوگوں میں باتیں چلتی رہی، بات لمبی ہو گئی۔ حضرت داؤد طائی نے کہا کہ جس نے ایمان کی حالت میں جس نے خانہ کعبہ کو دیکھا، ایک نظر جس نے خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ کہا کوئی دلیل بھی تو دیجیے، آپ نے دعویٰ تو کر دیا لیکن اس کی دلیل آپ نے نہیں دی، آپ کوئی دلیل دے دیجیے۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حالت میں جس نے ایک بار خانہ کعبہ کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے جواب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار جو مدینہ منورہ آ گیا ایمان کی حالت میں تو وہ انسان جنتی ہو جاتا ہے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ کہا آپ نے بھی دعویٰ کیا ہے، اب آپ بھی دلیل دے دیجئے۔ کہا میرے نانا نے ارشاد فرمایا، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حجرہ یعنی میرے کمرے سے لے کر اور مسجد نبوی کے بیچ کی جو جگہ ہے، یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور خدا کا یہ وعدہ ہے جسے جنت میں ڈال دیا جائے گا، جو ایک بار جنت میں چلا جائے پھر اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس سے ثابت یہ ہوا ایک بار جو مدینہ آ گیا وہ جنتی ہو جایا کرتا ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک آپ نے مدینہ منورہ میں اپنی زندگی گزاری، 40 برس تک آپ ایک لمحہ کے لیے مدینہ سے باہر نہیں جاتے۔
آپ یہ سوچتے تھے کہ اگر میں مدینے سے باہر گیا تو میرے آقا کا ارشاد پاک ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جو مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت کل میدان قیامت میں کروں گا۔ حضرت امام مالک مدینے سے باہر جانے سے ڈرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں مدینے سے باہر جاؤں میری موت ہو جائے، اس لیے آپ مدینہ منورہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ 40 سال تک آپ نے مدینہ منورہ میں اپنی زندگی گزاری، آپ نے کھانا بھی کھایا، آپ نے پانی بھی پیا، آپ کبھی چپل اور جوتا پہن کر نہیں چلا کرتے تھے، آپ کبھی گھوڑے پر نہیں سواری کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے جس سرزمین پر میرے آقا کے قدم پڑے ہوں ہم اس پر چپل پہن کر چلے، یہ ہماری بساط نہیں ہے، ہمارا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ جس سرزمین پر میرے آقا تشریف فرما ہو ہم وہاں پر گھوڑے کی سواری کرے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس سے تعجب والی بات تو یہ ہے کہ 40 سال تک حضرت امام مالک نے مدینہ منورہ چھوڑا نہیں، اور مدینے کے سرزمین پر آپ نے کبھی پاخانہ اور پیشاب نہیں کیا۔ کہا جب وہ میدان میں جاتے تھے اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہیں یہ وہ جگہ تو نہیں کہ جس جگہ پر پیارے آقا کے جسم مبارک پر لگے ہوئی ہوائیں اس سرزمین کو چھو کر نکلی ہو، اور اس سرزمین پہ بیٹھ کر ہم اپنا پاخانہ اور پیشاب کریں، ہم اپنی حاجت کو پوری کریں، ایسا گوارا نہیں ہے۔ میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس پاک سرزمین کی گستاخی کریں۔ الغرض آپ کھاتے بھی تھے، جینے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے، پینا بھی ضروری ہے، کھایا پیا تجھے حاجت ضرور لگے گی، لیکن مصطفیٰ کی محبت ان کا عشق آڑے پڑ جایا کرتا تھا۔ اب امام مالک کیا کرے، لیکن نبی پاک کے عشق نے جواب دیا۔ جو رسول کا عاشق ہوتا ہے اس کے لیے ساری چیزیں ممکن ہو جایا کرتی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ مالک میرے محبوب سے اتنی محبت کیا کر رہا ہے تو خدا کا ایسا فضل ہوا کہ امام مالک 40 سال تک کھاتے بھی رہے، آپ پانی بھی پیتے رہے، لیکن 40 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ کے جسم سے آپ کے اندر سے پاخانہ اور پیشاب کی حاجت ختم ہو گئی۔ یہ وہ پاک سرزمین ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء کرام نے اپنے اپنے جانکاری اور علم کے اعتبار سے علماء کرام نے لکھا، کسی نے کہا پوری دنیا میں پوری کائنات میں سب سے افضل جگہ مکہ معظمہ ہے۔ علماء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ کہنے لگا مکہ مکرمہ بہت افضل ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ افضل مدینہ منورہ ہے۔ جن علماء نے کہا مدینہ منورہ زیادہ افضل ہے وہ کعبہ کو بھی افضل مانتے ہیں، جنہوں نے کہا کعبہ زیادہ افضل ہے وہ مدینہ منورہ کو بھی افضل مانتے ہیں۔ افضل ماننے میں اختلاف نہیں ہے، زیادہ افضل کون ہے اس چیز میں تھوڑی سی تکرار ہوئی، تھوڑی گفتگو ہوئی، تھوڑی بات چیت ہوئی۔ ایک بہت بڑا طبقہ مدینہ منورہ کو زیادہ افضل، بڑا طبقہ مکہ مکرمہ کو زیادہ